ہے جواب اس کا؟ ہم اگر بولیں گے تو 204 لگا دیں گے کہ بھائی توہین عدالت کی ہے. تو ایسا موقع کیوں آتا ہے؟ اب یہ بتائیے نا، چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے کبھی ایسا نہیں کیا. ہوگا بالکل، آپ بہت ایماندار ہیں، بہت آپ قانون کا احترام کرنے والے ہیں، لیکن پاکستان کی پوری عدلیہ تو نہیں ہے نا. یا آپ عدلیہ ہیں؟ آپ صرف ایک چیف جسٹس آف پاکستان ہیں. یقیناً آپ کے پاس اختیارات ہیں، لیکن آپ ایک جج ہیں. لیکن آپ کے نیچے جو ہو رہا ہے وہ بھی تو آپ دیکھیے نا. سوال جو ہے وہ اس طریقے سے آتا ہے کہ جب آپ قاسم سوری جو کہ ٹریبونل نے جس کو بتائیے اس کو وہ دیا، اس کے 52,000 ووٹ، وہ بھی بلوچستان سے، بتائیے انہوں نے چوری کیا. اس صورتحال میں لشکر رئیسانی کے اگینسٹ چلتا پٹیشن تھا. ٹریبونل نے 14 مہینے انویسٹیگیٹ کیا اور اس کے بعد کیس پہ مہر لگایا. آئین کا آرٹیکل ہے شاید 226 یا 225، میرے ذہن سے نکل رہا ہے، لیکن ان میں سے ایک ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آپ یہ جو الیکشن کے ڈسپیوٹ ہیں اس کا فیصلہ ٹریبونل کرے گا، اور اپیل پہ آپ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں، سپریم کورٹ جا سکتے ہیں. تو ٹریبونل نے 14 مہینے لگائے اور ایک تاریخی فیصلہ دیا کہ ایک شخص اس میں جو 52,000 ووٹ ہے وہ نہیں ملے، نادر لسٹ نہیں حاصل ہو سکی. تو چنانچہ وہ ووٹ جعلی تھے، اور جب اس کی فنگر پرنٹس کو ٹچ کیا گیا تو پتہ چلا وہ تو انگلیں کے انگوٹھے نہیں تھے، وہ تو پاؤں کے تھے. اور وہ شخص جو کہ ایک جعلی مینڈیٹ کے ذریعے دھوکے بازی 420 فراڈ کر کے الیکشن جیت کے آیا تھا، جسے ٹریبونل نے کالعدم قرار دیا، سپریم کورٹ نے اس کو اسٹے دے دیا ہے، اور وہ پاکستان کے سب سے بڑے اہم ترین ادارے کا ڈپٹی اسپیکر بنے ہوئے کام کر رہے ہیں. تو پھر تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہ کہنا. فیصل واڈا کیا تھا بتائیے؟ کرسٹل کلیئر کیس تھا ان کا کہ بھائی آپ نے جو ڈاکومنٹ جمع کیا ہے الیکشن کے میں، اس میں آپ نے جب جمع کیا تو آپ نے اس میں اپنی جو دوہری شہریت تھی، وہ کہتے بعد میں کہتے ہیں میں تو جی بائی برتھ ہوں. بھائی ہو گئے برتھ، لیکن کیا آپ نے وہ جو چھوڑا تھا اس ڈکلیریشن کو آپ نے وقت پہ چھوڑا؟ جمع کیا تھا، صرف ایک پیپر دینا ہے، اور جو پیپر آپ کے اگینسٹ آیا ہے اس کو ویریفائی کر دیں. اب اس کے لیے 1.5 سال اسلام آباد ہائی کورٹ میں رہے گی، الیکشن کمیشن میں کسی کی ہمت نہیں تھی. یہ انہوں نے جو ہے وہ اس کے بعد تڑیاں دھمکیاں سب چل رہی تھی. لیکن آج کیا ہے؟ آج یہ الیکشن کمیشن سے 20 نومبر کے بعد کے حالات کچھ تبدیل ہو گئے ہیں. تو اب یہ الیکشن کمیشن سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ سر چھوڑیں نا، سیاسی مسئلہ ہے، سر چھوڑیں نا، اب تو میں نیشنل اسمبلی کا نہیں رہا، اب تو میں سینٹ میں آ گیا ہوں، سر چھوڑیں نا، میرا وکیل جو ہے بیمار ہے، سر اتنا کم ٹائم نہ دینا. پھر بھاگ گئے وہ اسلام آباد کے اسٹے دے دی. ارے بھیا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے، ڈکلیریشن سرٹیفکیٹ جمع کرائیں. تو کرسٹل کلیئر کیس ہے. یہ دوسرے دن ہی پاکستان کی یہاں تو یہ ہوتا ہے معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے اپنی اہم ترین عدلیہ کے ان ججز کا فیصلوں کی بات کر رہے ہیں. فیصلوں پہ کوئی آپ ہم پر نہیں سوال کر سکتے، فیصلے اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں. ماضی میں اگر آپ نے اس قسم کے ممبر آف نیشنل اسمبلی کے فیصلے کر دیے ہوتے جلدی، تو لوگ تو اتنا ہوتا ہے کہ کورٹ میں جب کہتے ہیں یار کورٹ میں کیس ڈال دو، میرا پورا 5 سال کا ٹینیور ختم ہو جائے گا، فیصلہ نہیں آئے گا، اور ایسا ہوتا ہے. تو اگر آپ 1 مہینے کے اندر اس قسم کے فیصلے کر دیں اور ایسے لوگوں کے اسٹے کو اٹھا کر باہر پھینک دیں، جیسے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی اس درخواست کو اٹھا کر پھینک دی کہ کس بات کا اسٹے بھائی، جاؤ جا کے فیس کرو الیکشن کمیشن کو. تو گویا 23 تاریخ کو فیصل واڈا صاحب کی آئینی اور قانونی اور میرٹ کی بنیاد پر، جو آج سے 3 سال پہلے تایات نااہلی بنتی تھی پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے بنیاد پر، اب 23 تاریخ کو وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ تایات نااہلی کا فیصلہ صرف آنے والا ہے. گراؤنڈ پورا جسٹیفائی ہے سے بتائے نا، یہ حشر ہے اس وقت. اور فیصل واڈا اگر اتنے مضبوط ہیں تو سوچئے کہ وزیر اعظم
غیر قانونی معاملات میں کتنے مضبوط ہوں گے, صدر کتنے ہوں گے, اور دوسرے لوگ کتنے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, واضح ہوا سننے والوں کے لیے, میرے لیے بھی. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک چیز بڑی ڈسٹرب کر رہی ہے بہت سارے لوگوں کو, سوال پیدا ہو رہا ہے کہ مہنگائی اس وقت جوبن پر ہے, اپوزیشن کی ضرورت عوام کو اس وقت ہے, لیکن اپوزیشن نے 4 مہینے پوسٹ اپون کر دیا اور 23 مارچ کا دن رکھا ہے مارچ کے لیے. سر اس میں کیا لاجک سمجھ آتا ہے آپ کو, اتنی تیزی, اتنا لیٹ جو ہے, کیونکہ عوام تو ابھی پس رہے ہیں مہنگائی سے. دیکھیے یہ حکومت پر تو عوام کا اعتماد رہا نہیں جو نظر آ رہا ہے, جی لیکن جس قسم کی اپوزیشن کی حرکتیں ہیں, جن میں پی ڈی ایم بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, ان کی ایکٹیویٹی